بکا یا سیدی یا حبیب اللہ. یارو نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، محمد پہ درود پڑھتے ہیں، جبل سارے کے خدائے کونو مقام بھی درود پڑھتا ہے. اور کہاں میرے آقا نے، ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ کو آپ کسی جامعہ مسجد حاضہ میں ماہانہ محفل 11ویں شریف و درس قرآن کی محفل ہوا کرتی ہے. آج جس محفل میں ہم تشریف فرما ہے یہ درس کی محفل ہوا کرتی ہیں. یہاں سے کچھ لے کے اٹھنا ہوتا ہے. یہ نہیں انسان محفل میں آیا، چند دیر بیٹھا، لنگر کھائے، اس کے بعد چلا جائے. درس کی محفل میں کچھ انسان کے پلے پڑ جائے، کوئی کسی ایک بات پر بھی اگر انسان نے عمل کر لیا تو اس کا محفل میں آنا قبول ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کا آغاز حکایت رومی سے کرنے جا رہا ہوں. حضرت مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شکاری نے جال بچھایا، چند لمحات کے بعد اس کے جال کے اندر ایک چڑیا آ پھنسی. وہ جب واپس آیا اس نے دیکھا اس کے جال کے اندر چڑیا کے پاؤں پھنسے ہوئے ہیں. اس نے چڑیا کو پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیا. مولانا رومی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، مثنوی روم اٹھا کر دیکھ لیجئے، حکایات کا جو باب آپ نے باندھا ہے اس حکایات کے باب میں مولانا رومی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ لکھتے ہیں. اس نے جب چڑیا کو پنجرے میں ڈالا تو قوت گویائی عطا ہوئی. چڑیا نے کہا کہ اے شکار کرنے والے، تو نے بڑے بڑے ہرن کھائے ہیں، بڑے بڑے ہاتھی کھائے ہیں، بڑے بڑے جانور تو کھا چکا ہے، تیری بھوک نہیں ختم ہوئی. اس بات کو یہی روک کر ایک اور بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں. جو ہوس کا پیالہ ہوا کرتا ہے نا، یہ صرف قبر کی آگ ہی بھر سکتی ہے. دنیا میں انسان جو ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک چلا جاتا ہے، یہ پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. اس چڑیا نے کہا تیری بھوک نہیں ختم ہوئی، میرے جسم کے اوپر تو مٹھی بڑھ ماس ہے، میرے جسم کے اوپر تو تھوڑا سا گوشت ہے، اس سے تیرا کیا بننا، تو مجھے آزاد کر دے، میں تجھے 3 نصیحتیں کروں گی، پھر تجھے پتہ چل جائے گا میں دانا ہوں یا نادان. اس شکار کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اسے آزاد کر دوں، کیا پتہ کچھ سیکھنے کو مل جائے، کیا پتہ اس کی جو نصیحتیں ہوں گی اس پہ میں عمل کر لوں، کچھ اچھا سیکھنے کو مل جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے آزاد کر دوں گا، مجھے وہ 3 نصیحتیں بتا. چڑیا کہتی ہے اس طرح نہیں، پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ میں بتاؤں گی، دوسری نصیحت میں سامنے والی دیوار پر بیٹھ کے بتاؤں گی، تیسری نصیحت جب میں اس درخت پر بیٹھ جاؤں گی تب بتاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تیری شرائط منظور ہے، مجھے پہلی نصیحت بتا. چڑیا نے پہلی نصیحت اسے بتائی کہ کسی بھی بات کو محض سن کر اس پر یقین مت کرنا. کسی بھی بات کو سن کر اس پر کبھی یقین مت کرنا. اس شکاری کے دل میں خیال آیا واقعی اس نے نصیحت تو ٹھیک کی ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. چڑیا سامنے دیوار پر جا کر بیٹھی اور اس نے کہا میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا مت. میری دوسری نصیحت یہ ہے کبھی بھی گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا مت. اتنی بات کہہ کے چڑیا سامنے درخت کی ٹہنی پر جا بیٹھی. مولانا روم کہتے ہیں اب چڑیا کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں اسے 2 نصیحت تو کہہ چکی ہوں، تیسری نصیحت کرنے سے پہلے میں اس سے ذرا آزما تو لوں نا کہ اس نے میری نصیحت پر عمل کیا یا نہیں کیا. چڑیا سامنے درخت پر بیٹھ کے کہتی ہے تو نے تو اپنا بڑا نقصان کر دیا. میں اپنے پیٹ میں 1 پاؤ کا موتی اور ایسا موتی جس موتی جیسا کوئی دوسرا موتی نہ ہو وہ میں موتی اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہوں. تو بدقسمت انسان ہے، تیرے حصے میں وہ موتی نہیں تھا جو تجھے موتی نہیں ملا. اس نے اتنی بات چڑیا کی کہنی تھی کہ شکاری سر پکڑ کر بیٹھ گیا. شکاری کہتا ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر کے کتنا بڑا اپنا نقصان
آسان کر دیا۔ چڑیا اسی بات پر کہکا لگا کے ہنسنے لگی۔ چڑیا کہتی ہے میں صرف تجھے چیک کر رہی تھی کہ جو میں نے تجھے 2 نصیحتیں کی ہیں کیا تیرے اوپر ان نصیحتوں کا عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ شکاری کہتا ہے کس طرح؟ فرمایا میرے جملوں پر غور کر، میں نے کہا تھا میں اپنے پیٹ میں 1 پاؤ کا موتی لے کے گھوم رہی ہوں، تیری عقل نے یہ بات سن کر اتنی بھی تیری عقل گوارا نہیں آئی کہ تو سوچ سکتا کہ میرا تو اپنا وزن 1 چھٹانک ہے، میں اپنے پیٹ میں 1 پاؤ کا وزن کیسے لے سکتی ہوں؟ میرا اپنا وزن 1 چھٹانک ہے، میں اپنے پیٹ میں 1 پاؤ کا موتی کس طرح اٹھا سکتی ہوں؟ تو اس بات اس نے کہا دوسری نصیحت جو میں نے کہا تھا اپنے گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا مت، آگے آنے والا وقت اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن تو پچھتایا بھی ہے، جا ایک غافل اور جاہل کو کیا نصیحت کرنی، میں جا رہی ہوں۔ اتنی بات کہہ کے چڑیا تیسری نصیحت کی طرف بھی اشارہ کر گئی کہ غافل اور جاہل کو جتنی بھی نصیحت کر لیں اس کے اوپر جہلیت کا وہ تالا بندہ ہوتا ہے کہ اس پر کبھی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آج جو یہ بچے بیٹھے ہیں کل ان کا آنے والا وقت ہے، کل آگے اور ایڈوانس دور آ رہا ہے، یاد رکھنا ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی، کبھی وقت نکال کر اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھنا، نصیحتیں ملیں گی، اور کبھی کسی کی بات کو سن کر یقین نہیں کر لینا۔ آج کی نصیحت سے پہلی بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کبھی کسی کی بات کو صرف سن کر یقین نہیں کرنا، اس کی تحقیق کرنی ہے اور گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا نہیں ہے۔ میرا رب رحمان ہے، اس نے ہر ایک شخص کے لیے بہت اچھا سوچا ہوتا ہے۔ دوسری بات کی جانب بڑھتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق جن کا نام حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ نے مکے میں اسلام قبول کیا اور مکے والوں نے آپ کو قید کر کے رکھ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نئی ہجرت فرمائی تھی، آپ مدینہ پاک گئے تھے نا، اس وقت قانون یہ تھا کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے آ جائے تو مدینے والے واپس کر دیں گے، اگر مکے میں سے کوئی مسلمان بھاگ کے مدینے آئے گا تو مدینے والوں کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی اور مسلمان مکے میں داخل ہو گیا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ قانون تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو بصیر کو پکڑ لیا، پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بصیر مار کھا رہے ہیں، اتنی مار انہوں نے کھائی کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اسی مقام پر تو میاں صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سوہنا میرے دکھاں وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے انہاں نے مینوں بہو ماریا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا، میں اپنی جان بچا کے کملی والے دے دربار دے ور دوڑیا، میں ادھر دوڑیا جنوں لوگ امن دا شہر کہندے نے، میں مدینے ول گیا، مدینے جا کے سرکار دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے کہندا وا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان جاون، میں مکے چوں آ گیا وا، میں تواڈی بارگاہ وچ تشریف لے آیا وا، مینوں قبول کر لیو۔ سرکار دو عالم دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا تو آتے گیا میں، لیکن شاید تو بھول رہا میں کہ محمد عربی نے ایک معاہدہ کیتا وے، اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا وہ مکے ہی رہے گا، لیکن اگر مکے دا کوئی قیدی نس کے مدینے آ گیا مینوں واپس کرنا پہ جائے گا۔ سرکار اتنی گلاں ہی کر رہے سن کے سامنے تو 2 سپاہی مکے دے آ گئے۔ مکے دے سپاہیاں نے آن کے حضرت ابو بصیر نو پکڑ لیا، پکڑ کے مدینے چوں واپس لے کے جا رہے نے۔ جدوں مدینے دی حد تے پہنچے تے سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا میرے صحابی تیرا اللہ بھی مددگار ہے تے اللہ دا رسول بھی مددگار ہے۔ فرمایا جا میرے صحابی تیرا اللہ بھی مددگار ہے تے اللہ دا رسول بھی مددگار ہے، کیونکہ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں وہ مسلمان کس طرح ہوئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ نے فرمایا ہم نے اپنی زندگی میں وہ منظر پہلی دفعہ دیکھا کہ جب حضرت ابو بصیر چل کے جا رہے تھے تو گلیوں میں بھی خون گر رہا تھا، وہ جہاں جہاں سے چل کے جا رہے تھے ان کے خون سے گلیاں تر ہو رہی تھی، کافروں نے انہیں اتنا مارا تھا کہ خون رس رہا تھا ان کے جسم سے۔ مدینے کی حدود سے باہر نکلے کیونکہ مدینہ امن کا شہر ہے، سرکار نے مدینے میں اپنے درخت کاٹنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ مدینے کی حدود سے باہر نکلے تو آگے ایک العیس نامی وادی آتی ہے، العیس نامی وادی کے پاس پہنچے تو آپ نے ان دو سپاہیوں کے میں سے ایک سپاہی کی تلوار اٹھائی، دونوں کو واصل جہنم کرنے لگے، ایک مر گیا مردود، دوسرا زخمی حالت میں بھاگ گیا۔ اب مکے جا نہیں سکتے تھے، مکے والوں نے قیدی بنا لینا تھا، مدینے آ نہیں سکتے تھے، سرکار کا وعدہ تھا، سرکار کا وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا، آپ نے وہیں پر ڈیرا لگا دیا۔ جب وہیں پر آپ نے ڈیرا لگایا تو لوگوں نے پتہ چلنا شروع ہو گیا مکے کے رہنے والے مسلمانوں کو کہ حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ جو بھی لوگ مکے سے قیدی بھاگ کر آتے تھے وہ آپ کے پاس رک جاتے تھے، کرتے کرتے آپ کے پاس 300 لوگ آگے۔ اب 300 سرکار کے صحابی حضرت العیس کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب مکے والے ایک اور ظلم کیا کرتے تھے کہ جو بھی لوگوں کا قافلہ، مسلمانوں کا قافلہ جاتا شام کی طرف تجارت کی غرض سے، آپ اس قافلے کے لوگوں کا مال کھینچ لیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اب کوئی کافروں میں سے یہاں سے گزرا نہ تو آپ نے ان کا مال کھینچ لینا ہے۔ جب سرکار کی یہ حدیث سنی تو حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں نے جو بھی گزرتا اس کا مال کھینچ لیتا تو میرے پاس اچھا خاصا مال بھی ہو چکا تھا۔ اب کافروں نے کہا یہ معاہدہ ختم کرو کیونکہ ہم اس طرح تو کنگال ہو جائیں گے۔ اب سرکار نے اب ساری زندگی اکیلے وہ حضرت ابو بصیر وہاں گزار رہے ہیں۔ بابا فرید نے بھی اسی بارے میں کہا تھا نا، تن تندور ہٹا دا بالن تے اسی یاداں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو صبرن پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتو لون صبر دا پایا، او غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینو ہجے یقین نہیں آیا، غلام فریدہ میں ساری تیری تینو ہجے یقین نہیں آیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بصیر بڑے علیل ہو چکے ہیں، وہ اب مرنے کو آ پہنچے ہیں، لیکن حضرت بصیر کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ہم آج بھی یہ دعا ہے الہی دکھا دے ہمیں وہ پیارا مدینہ جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، ہم آئیں مدینے میں ہماری اوقات نہیں ہے، گر سرکار بلا لیں تو کوئی بات نہیں ہے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، کملی میں ہمیں اپنی چھپا کیوں نہیں لیتے۔ ہماری دعا ہے اللہ سرکار آپ تو مختار کل ہے، آپ تو ہمیں مدینے بلا سکتے ہیں، ہمیں بھی مدینے بلا لے۔ میں عرض کر رہا تھا جب معاہدہ ختم ہوا، معاہدہ ختم ہونے کے بعد سرکار نے حضرت ابو بصیر کو ایک خط لکھا، اس خط میں سرکار نے انہیں مدینے بلایا، لیکن اس وقت ان کی حالت بہت علیل تھی، آخری سانس چل رہے تھے، وہ بستر علالت پر تھے۔ دو سرکار کے صحابی گئے، آپ نے جا کے انہیں خط دیا، انہوں نے جب سرکار کا خط پڑھا دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے، فرمایا آج ہماری فتح ہوگی، آج ہماری فتح ہوگی۔ فرمایا اگر میں مر گیا زندہ نہ صحیح تو مردہ مجھے مدینے لے جانا۔ انہیں اٹھا کے چرپائی لا رہے تھے، ان کی وادی سے باہر نکلے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد مدینے لایا گیا، سرکار نے اپنے صحابی کو خوبصورت کفن سے بھی نوازا اور جنازہ پڑھا کے آپ نے نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس نے ہمارے دین کے لیے اپنی جان وقف کر دی اور کافی زیادہ مجاہد میرے لیے تیار کر کے چلا گیا ہے۔ یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں، یہ عشق کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، عاشق بہت گزرے ہیں، یہ جو وہ کہتے ہیں نا انداز حسیناؤں کو سکھائے نہیں جاتے، عاشقوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے۔ بس دو ہی عاشقوں نے، ایک ملتان کے قریب بہاڑی میں صوفی مظہر صاحب نے سرکار کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، دوسری بابا فرید پاک پتن صاحب والے، ان دونوں نے سرکار کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ ہم بھی آج کی محفل میں بیٹھ کے سرکار کو دعوت دیتے ہیں، کیا پتہ ہمارے نصیب کا ستارہ چمک جائے اور سرکار ہمارے درمیان بھی آ جائیں۔ بس وہ دعوت دے کے پھر دعا کرتے ہیں کہ
صوفی مظہر صاحب کہندے نے کہ ول آ ول ول ونجی ول آ ول ول ونجی تے ول ولن دا وقت دسائی ونجے ول وعدے کر تو ول 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 سے ول اپنی آپ سنائی ونج ول علم نہیں تو ول ول ولنا ول زلف دے ول چنوائی ونج متا مظہر دل وچ ول ہو گئی ول کفن پوا دفنائی ونج صوفی مظہر صاحب کہندے نے میں سرکار دا عشق سینے چ لے کے ملتان دے قریب وہاڑی چ رہ رہا سا میں روز سرکار نو کر آن دی دعوت دیندا سا روز منہ مدینے ول پاسے کر کے اکھاں بند کر کے درود شریف پڑھ کے دل دی اکھاں کھول کے سرکار نو دعوت دیندا سا کیونکہ جنہ تائیں اڑیکاں سجنا دیاں او بوئے کھلے رکھ دے نینا دے روز سرکار نو دعوت دے رہا ایک دن میں ستا میرے نصیب دا ستارہ جاگ گیا او مختار کل کائنات وجہ تخلیق کائنات میرے کر آگے سرکار جدو میرے درمیان تشریف لے کے آئے ہو میں روز سرکار نو دعوت دیندا سا لیکن کدے میں گل سوچی نہیں کہ جے سرکار آگے تے میں سرکار نو بٹھاواں گا کتھے سرکار میرے ویڑے تشریف لے آئے تے سرکار دی شان دے مطابق میرے کول کوئی مخملی سیج کوئی نہیں میں سرکار نو کتھے بٹھاواں گا ہو عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں صوفی مظہر صاحب کہتے ہیں کہ سرکار میرے کر آگے میں سرکار دی پنیاں دباواں سرکار دے پیراں دی نوری تلیاں نو میں ساری رات دباندا رہاواں میں سرکار نو فرمایا میں مندا واں تواڈے ہور بھی عاشق نے تساں باقیاں لوگاں کول بھی جانا وے باقیاں عاشقاں کول بھی جانا وے لیکن میرے کول کیڑا روز روز آنا وے مینوں خدمت کرن دا موقع تے دے دیو انہیں سرکار دی خدمت کی تھی صبح ہو گئی صبح اکھ کھلی تے حلوائی نو اٹھا کے کہندا ہے ہو حلوائی اٹھنا مینوں مٹھائی دے دے حلوائی نے فرمایا کی ہویا ای انہیں فرمایا نہ پوچھ کی ہویا ای آئے جو مال ناز دکھا کر چلے گئے ارے خواب بیدہ زندگی تھی وہ جگا کر چلے گئے مینوں راتی حسنین دا بابا دکھیا ہے ارے فاطمہ دا بابا نظر آیا حسنین دا نانا نظر آیا علی دا پیر نظر آیا میں نو راتی سرکار دی زیارت ہوئیے او مٹھائی دے رہے ہیں ملتان دے چوک کھڑا ہو کے ہر آن والے بندے نو مٹھائی دے رہا وے کسے نے پوچھیا ہی کی ہویا وے او کہندے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دین وہ کالی کملی والا ویکھے تے دل ویکھ دین سرکار نے میرا دل ویکھیا ہے میرے کر آگے نے میری کلی نو کالی کملی والا رنگ لا کے چلا گیا وے ایک صوفی صاحب پاس کھڑے ہو گئے انہاں فرمایا دست سینا تو سرکار نو کیویں دا ویکھیا وے او کہندے نقاب رختی ہٹا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نڈا کے ڈٹھے ارے نقاب رختی لہا کے ڈٹھے میں ماہی سمنے بٹھا کے ڈٹھے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑیوں بہا کے ڈٹھے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑیوں بہا کے ڈٹھے او کہندے آ کے میرے کمرے نو ویکھ لو کمرہ بکائے نور بن چکیا سی سرکار دیاں امبر تے کستوری دیاں خوشبوواں میرے کولوں آ رہیاں سن اے تھوڑی دیر ہوئی ہک آیا اتھے کالیاں زلفاں والا اے دو کڑیاں او ٹھہرے ایتھے تے کر گیا نور
اجالا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں فرماندہ ہے سرکار میڑے ویرے آئے نے مٹھائی لے لو مٹھائی لے لو انہیں ہر ایک بندے نو مٹھائی دینا شروع کر دیتی ہر ایک بندے یہاں مٹھائی کھلا رہا ہے کہ مٹھائی کھا لو اج کا فاطمہ دا بابا میرے ویڑے آیا ہے سرکار انہاں دے ویڑے گئے نے تے ادھر بابا فرید نے بھی ایک واری سرکار نو بلایا سی بابا فرید کہندے نے ایک واری لنگا تو ساڑی جاتے میں داریاں کرے سوں سکان لہاتے پھل پان مصری لاچیاں منگے سوں اترے غلاباں دا مل مل دوے سوں کنگی کرے سوں تے مہندیاں لوے سوں کون بہسوں بننا بنا کے بابا فرید کہندے نے کالی کملی والیو ایک واری تسی آتے جاؤ نا میں تانوں کنگی کرانگا تانوں پھل پیش کرانگا لاچیاں پیش کرانگا کول دولہ بہا بنا کے بنا دے بٹھا دیوانگا وہ خدمتاں کرے سو جیسیاں ہداریاں کدی بکھ نہ دے سو دے ساں ہزاراں اے میں کوڑیاں حبا کیوں پہ ہمارا خود ویکھ گنے سو آپی آکے بابا فرید کہندے نے میں اتنیاں کوڑیاں حبا کیوں پہ ہمارا تسی آپے آکے ویکھ لے سو او ڈاکے دی مل مل تے جے پور دے چیڑے بابا جی کہندے نے ساڑا علاقہ بڑا گرم ہے او کالی کملی والیو ایک واری تسی آ جاؤ میں تانوں ڈاکے دی ململ پیش کرانگا جے پور دیاں پگاں پیش کرانگا لکھ لال نیلم تے پھکراج ہیرے انج تے غریباں پر دل تاں امیرے جو چیز دے سوں رجا کے جو چیز دے سوں رجا کے او زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دی عاشق سی تو حضرت یوسف علیہ السلام نو دن وچ کئی جوڑے دین دی ہوندی سی بابا فرید کہندے میں تے کالی کملی والے دا عاشق ہاں جے تسی میرے ویڑے آگے تے دے وچ پویسوں سہ میں جوڑے ہاتھے نہ رکھ سوں رس پاسا توڑے راتی دمے سوں دے دے مڑوڑے میں کھیر پلے سوں نندروں اٹھا کے اے کالی کملی والیو میں تو انہوں راتی مروڑے دیوانگا خدمتہ کرانگا تے نندروں اٹھا کے کھیر پلاوانگا پھر جے زورے جے ویسو منجن نہ دے سوں گل پا کے پلڑا منتاں کرے سوں آپے جلے سوں کدی نہ اٹھے سوں رج رج کے ویکھوں میں سکاں لے آکے تے مقتج کہندے نے اے سوال فرید دا من گن جنج جان کڈ گن لت مال ود گن ہو مویا دیاں خبراں آپے چلے گن دل ٹھار لے ساں مٹھائیاں ادا کے بابا فرید کہندے نے او کالی کملی والیو ایک واری تسی آتے جاؤ نا پھر میں مٹھائیاں دے کے بھی دل ٹھار لیوانگا پر تسی آتے جاؤ نا سرکار وہ کہنے نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول مل کے کہہ دو یا رسول اللہ کیا تئی حاضری مقبول ہو جائے کملی والے آجان سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں
یا رسول اللہ چراغ عشق لگائے کھیڈا کھیڈن نو تے میں کھیڈدی بھل گئیاں کجل پایا سی یار نو ویکھن لئی تے میں روندیاں ڈل گئیاں میری شیشی سی عطر پر یر والی تے میں ویکھ دے کھل گئیاں او غلام فریدہ کلی میں نہ رلی تھے کئی رلدیاں رل گئیاں غلام فریدہ کلی میں نہ رلی او کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدہ کر لگی اگے تو سمجھیا ہک میں لٹی پر اتھے لٹیا سارا جاگے حضرت علی نے ارشاد فرمایا مومن وہ نہیں کہ جس کی محفلیں پاک ہوں مومن بس میرا آخری میسیج ہے اس کے بعد دعا کرتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی محفلیں پاک ہوں مومن تو وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہونی چاہیے مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہونی چاہیے آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کچھ کہتے ہیں فیک خبریں ہیں کچھ کہتے ہیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے لیکن جو بھی خبریں ہیں واٹس ایپ والوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا اپنے پاس رکھیں گے کچھ کہہ رہے ہیں فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ کہہ رہے ہیں ہر ایک اس کو ایکسیس کر سکے گا لیکن بات جو بھی ہے ہر ایک شخص آج دنیا کا واٹس ایپ یوزر اس بات سے پریشان ہوا پڑا ہے کہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا کیونکہ واٹس ایپ تو ہم تنہائی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو آج کی اس خطاب میں آخری میسیج یہ لے کے جائے اگر واٹس ایپ آپ تنہائی میں استعمال کر رہے ہیں وہ ڈیٹا کسی دنیا دار کے پاس اگر چلا جائے تو آج اتنے پریشان ہو کے بیٹھے ہو تو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو یہ جو تو ہماری تنہائیوں میں ہمارے گناہوں کی کتاب لکھ رہی ہے یہ کل قیامت کے میدان میں پوری دنیا کے سامنے ہوگی یہ پوری دنیا کے سامنے دیکھا جائے گا کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے بس یہی دعا ہے کہ ہوں شکلیں بھی محمد کی ہوں نقلیں بھی محمد کی سرے محشر ہم اٹھیں تو پہچانے جائیں دیکھیں ہم ہیں فوج محمد کی ہم ہیں فوج محمد کی اور اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا